السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنہ راجپوت ایپیسوڈ نمبر 30۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلان شاہ کی گاڑی نور العین کے گھر سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ اسلان شاہ نے ایک نظر نور العین کو دیکھا جس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کی خوشی میں مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر آیا، تب تک نور العین بھی گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ اسلان شاہ گاڑی کو لاک لگاتے نور العین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے قدم گھر کی جانب بڑھا گیا، جبکہ آس پاس کے لوگ حیرت سے اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ رہے تھے کہ گاڑی سے نور العین کو دیکھ کر شوق میں چلے گئے۔ ان سب کو نور العین کی قسمت پر رشک سا محسوس ہوا تھا۔ اسلان شاہ سب کی نظروں کو نظر انداز کیے ہوئے نور العین کا سرد پڑتے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا وہ نور العین کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ قلب نور، میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلان شاہ نور العین کو اپنے ساتھ لگاتے اس کا ڈر ختم کرنے لگا۔ نور العین نے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ نور العین نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی لمحوں میں گھر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ مہوش بیگم دروازے پر نور العین کو دیکھ کر جلتی آنکھوں سے بولی تھی، امی۔ نور العین مہوش بیگم کو دیکھ کر ان کے گلے لگی۔ مہوش بیگم نور العین کے گلے لگنے پر اسے خود سے دور جھٹک گئی۔ کیا لینے آئی ہو؟ مہوش بیگم نے نور العین کو جھٹکتی ہوئی دبے دبے لہجے میں بولی۔ وہ اس پر اس وقت چلا نہیں سکتی تھی۔ گھر پر ماریہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ نور العین سہم کر اسلان شاہ کے ساتھ لگی۔ اسے امید تھی کہ مہوش بیگم کا رویہ اس کے ساتھ اب تک ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن ان کا رویہ آج بھی ہمیشہ جیسا تھا۔ نور العین لب کاٹتی ہوئی اسلان شاہ کو دیکھنے لگی، جس کی نظریں مہوش بیگم کی طرف تھیں۔ جائیں آپ قلب نور، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو کچھ بولے۔ اسلان شاہ نور العین کو گھر کے اندر جانے کا کہتے ہوئے مہوش بیگم کے سامنے کھڑا ہوا۔ مہوش بیگم اسلان شاہ کی بات پر لب بھیج گئی تھی، جبکہ نور العین اسلان شاہ کی بات پر جذبات میں سر کو ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ اسلان شاہ مہوش بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی کچھ دیر کے لیے آئی ہے اور میں نہیں چاہتا آپ اپنے اندر کا زہر اس پر انڈیلیں، لہٰذا خود بھی خاموش رہے اور مجھے بھی خاموش رہنے دے۔ اسلان شاہ مہوش بیگم کو وارن کرنے والے انداز میں بولا، جبکہ مہوش بیگم اس کی وحشت بھری آنکھوں کو دیکھ کر تھوک نگلتی ہوئی اس بات میں سر کو ہلا گئی تھی۔ اسلان شاہ سر جھٹکتے ہوئے اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پر ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ نور العین لاؤنج میں کھڑی ہوئی سب کو احتراماً سلام کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی بہن، یہ لڑکی کون تھی؟ صوفے پر بیٹھی عورت، جو یقیناً لڑکے کی ماں تھی، نور العین کو اوپر کمرے میں جاتے دیکھ کر مہوش بیگم سے بولی۔ انہیں نور العین اپنے بیٹے کے لیے پسند آئی تھی۔ وہ دیکھنے ماریہ کو آئے تھے۔ کچھ دیر پہلے جہاں انہیں ماریہ پسند آئی تھی، اب وہی ماریہ کو چھوڑ کر انہیں نور العین پسند آ گئی تھی۔ نور العین کی خوبصورتی، اس کا لباس اسے منفرد بنا رہا تھا۔ مہوش بیگم نے لڑکے کی ماں کی بات پر لب بھیج لیے تھے۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد، مہوش بیگم اپنے غصے کو دباتی ہوئی بولی۔ وہ اسلان شاہ کی دھمکی کو نہیں بھولی تھی، جبکہ لڑکے کی ماں کی آنکھیں مہوش بیگم کی بات پر چمکی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بیٹی ہے، لڑکے کی ماں مسکراتے ہوئے بولی۔ ہمیں آپ کی بیٹی ماریہ پسند آئی ہے، لیکن لڑکے کی ماں مہوش بیگم کو دیکھ کر بولتی آخر میں رک گئی تھی۔ لیکن کیا؟ مہوش بیگم جلدی سے بولی۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی ماریہ سے نہیں، جو لڑکی ابھی یہاں سے گئی ہے اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں آپ کی بیٹی ماریہ قبول نہیں۔ لڑکے کی ماں مہوش بیگم کی طرف دیکھ کر بولی۔ مہوش بیگم حیرت سے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھنے لگی، جو کچھ دیر پہلے ماریہ پر اپنی محبت برسا رہی تھی، اور اب مہوش بیگم اپنے لب بھیج گئی۔ انہیں نور العین پر غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے اچھا خاصا رشتہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اسلان شاہ جو موبائل پر سیکرٹری کی کال سن کر واپس موبائل کو پاکٹ میں ڈال رہا تھا، اس کا ہاتھ لڑکے کی ماں کی بات سن کر رکا۔ اسلان شاہ کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا، آنکھوں میں وحشت سی طاری ہوئی۔ اپنے جبڑے بھیجے اسلان شاہ عین ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا، جبکہ مہوش بیگم تھوک نگلتی نظروں سے اسلان شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ عورت اور مرد اسلان شاہ کو خود کی طرف خون آشام نظروں سے دیکھتا پا کر مہوش بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ لڑکے کی ماں اسلان شاہ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ میں اس لڑکی کا شوہر ہوں جس کے لیے آپ اپنے اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے آخر میں کچھ بولتے ہوئے چپ ہوا۔ وہ اپنی قلب نور کے ساتھ کسی مرد کا نام لینا بھی توہین سمجھتا تھا۔ اسلان شاہ کی شخصیت میں الگ رعب اور دبدبا تھا، جس پر وہ دونوں میاں بیوی اسلان شاہ کے چہرے پر غصے کی لکیر دیکھتے سہم گئے تھے۔
آپ کا بیٹا ساتھ آیا ہے؟ اسلان شاہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، لڑکے کی ماں بمشکل بولی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب انہوں نے نور العین کے بارے میں سوچا تھا۔ شکر کرے آپ کا بیٹا نہیں آیا، اگر وہ آپ کے ساتھ آیا ہوتا تو باخدا آیا وہ دو ٹانگوں پر ہوتا، لیکن جاتا وہ 4 ٹانگوں پر۔ سمجھ تو گئی ہوں گی 4 ٹانگیں کون سی ہیں؟ اسلان شاہ سرد برفیلے لہجے میں بولا، جبکہ دونوں میاں بیوی اسلان شاہ کی بات پر جھرجھری لے گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سب کچھ اٹھاتے ہوئے وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ اسلان شاہ سر کو جھٹکتے ہوئے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، جبکہ مہوش بیگم اس سے خون آشام نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسلان شاہ اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالتے ہوئے خود کو موبائل میں مصروف کر گیا۔ اسے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ شخص کچھ دیر پہلے آگ کا گولا بنا ہوا تھا، اب وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور العین اپنے کمرے سے گزر کر نیچے لاؤنج میں آ رہی تھی کہ اسے ماریہ کے کمرے سے آوازیں سنائی دی۔ نور العین اپنی لب کاٹتی اندر جانے کا سوچنے لگی۔ نور العین گہرا سانس بھرتی اپنی ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی ہوئی اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ زینب جو ماریہ کے پاس بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کروا رہی تھی، دروازہ کھولنے پر دونوں نے چونک کر دروازے کے سامنے کھڑی نور العین کو دیکھا۔ وہ دونوں نور العین کو اپنے سامنے دیکھ کر بے یقینی کا شکار ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے ان کی بڑی بہن کھڑی تھی، جسے انہوں نے کبھی اپنی بہن مانا نہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد انہیں شدت سے احساس ہوا تھا نور العین کی غیر موجودگی کا۔ جتنا وہ نور العین کو تنگ کرتی اس سے جلتی تھی، اتنا ہی اس کے چلے جانے کے بعد انہیں نور العین کا احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، ایک چڑ تھی جو انہیں نور العین سے تھی۔ جتنی محبت اسد اللہ خان نور العین سے کرتے تھے، اتنی محبت وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو نہیں کرتے تھے۔ یہی بات ان دونوں بیٹیوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی تھی، حالانکہ اسد اللہ خان نے تینوں کو برابر رکھا تھا۔ آپی، وہ دونوں بیڈ سے اتر کر نور العین کے گلے لگی ہچکیوں سے رونے لگی تھی، جبکہ نور العین شوق سے ان دونوں کو اپنے گلے سے لگا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ نور العین بمشکل خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، جانتی تھی اگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اسلان شاہ کی نظروں میں آ گئی تو اسلان شاہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ اپنے شاہ کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپی، ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت برے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زینب اور ماریہ دونوں نور العین کی جانب دیکھ کر نم بھرے لہجے میں بولی تھی، کوئی بات نہیں، تم دونوں کا مجھے آپی کہہ کر پکارنے میں میں تم دونوں کو معاف کرتی ہوں۔ نور العین مسکراتی ہوئی بولی۔ جواباً دونوں نور العین کی بات پر مسکرا دی۔ آپ بہت اچھی ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن آپ نے ہمیں اتنی جلدی معاف کر دیا۔ ماریہ نور العین کی جانب دیکھ کر بولی، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ نور العین محض اتنا بولی تھی۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ طویل خاموشی کے بعد زینب نے نور العین سے استفسار کیا۔ میں شاہ کے ساتھ آئی ہوں، میں ملواؤں گی تم دونوں کو۔ نور العین زینب کو جواب دیتی ہوئی بولی، وہ ہم سے ملیں گے؟ ماریہ حیرت سے بولی، ہاں ملیں گے، وہ میں ملواؤں گی نا، اور تم دونوں کو شاہ سے بھی، اور فارس لالہ سے، وہاب احد بھائی تینوں سے بھی، اپنی دونوں ماما سے بھی، اور دونوں بڑی سے بھی ملواؤں گی۔ نور العین سب مسکرا کر بولی۔ یہ سب کون ہے؟ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ میری اور شاہ کی فیملی۔ نور العین نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو اتنے چاہنے والی فیملی ملی ہے۔ وہ دونوں نور العین کے گلے لگتے ہوئے بولی، خوش قسمت تو میں ہوں جو سچ میں مجھے اتنی چاہنے والی فیملی ملی ہے۔ نور العین ان دونوں کے گرد حصار بناتی ہوئی دل میں سوچنے لگی۔ نور العین ان دونوں کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی اسلان شاہ اسے صوفے پر بیٹھا دکھائی دیا۔ نور العین مسکراتی ہوئی اسلان شاہ کی جانب آئی۔ اسلان شاہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سرشار ہوا تھا، اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ نور العین اپنی دونوں بہنوں کی موجودگی میں سٹپٹائی تھی، جبکہ زینب اور ماریہ دونوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ شاہ! نور العین نے اسلان شاہ کے حصار میں ہوتے ہوئے اسلان شاہ کو پکارا، جو اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی جانے شاہ! اسلان شاہ نے محبت سے جواب دیا۔ آپ میری بہنوں سے نہیں ملے؟ نور العین نے اسلان شاہ کی توجہ سامنے کھڑی زینب اور ماریہ کی طرف کروائی۔ اسلان شاہ نے اپنے سامنے کھڑی نور العین کی دونوں چھوٹی بہنوں کو دیکھا، جو اسلان شاہ کے دیکھنے پر گھبرائی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کو اپنے ساتھ لیے ہی ان دونوں کی جانب بڑھا، دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے سالی صاحبہ آپ دونوں؟ اسلان شاہ دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا دل تو اپنے 3 سالوں کا بمشکل قبول کر رہا تھا۔
اب تو اس کی 2 عدد سالیاں بھی آ گئی تھی۔ اصلان شاہ دل میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر ان سب سے گپ شپ لگاتے وہ دونوں انہیں گھر آنے کی دعوت دیتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مہوش بیگم ایک بار پھر لاؤنج میں واپس نہیں آئی تھی۔ تھینک یو شاہ۔ نور العین اور اصلان شاہ رات کا ڈنر کرتے ہوئے واپس کمرے میں آئے تھے کہ نور العین اصلان شاہ کو بیڈ پر لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ کر بولی۔ اس وقت وہ اصلان شاہ کی ٹراؤزر شرٹ میں موجود تھی۔ اصلان شاہ نے لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر اور نور العین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ نور العین اس کی گود میں بیٹھی اس کے گردن میں اپنے بازوؤں کا حصار باندھ گئی۔ مجھے آپ کا تھینک یو نہیں چاہیے نور اصلان۔ اصلان شاہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ پھر کیا چاہیے شاہ؟ نور العین جو اصلان شاہ کی بات کو سمجھ رہی تھی اپنے چہرے پر ناسمجھی والے تاثرات سجاتی ہوئی بولی۔ آج کی رات چاہیے، کیا آپ دیں گی اپنی شاہ کو؟ اصلان شاہ اس کی گردن پر اپنا گرم لمس چھوڑتا خمار بھری آواز میں بولا۔ نور العین اپنے سر کو جھکاتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اصلان شاہ مسکراتے ہوئے اس کے نازک وجود کو خود میں بھیج گیا اور ایک نظر دیوار پہ لگی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 11 بجا رہے تھے۔ اصلان شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ اس کے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا ساری تیاری کو پورا کرنے کے لیے۔ تیاری کو سائیڈ کرتے وہ نور العین کے وجود میں خود کو گم کرتا ہوا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ نور العین کی سسکیاں، اس کی آہیں اصلان شاہ کی شدتوں میں اضافہ کرتی نور العین کو بے حال کرنے لگی۔ اصلان شاہ اپنے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں سوئی نور العین کو دیکھ رہا تھا جو اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی ہوئی گہری نیند میں تھی۔ اس کے پورے وجود میں اصلان شاہ کی شدتوں کے نشان نصب تھے۔ اصلان شاہ نور العین کے سر کو چومتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتے ہوئے تکیے پر رکھتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہوا۔ اپنے سینے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اصلان شاہ گہرا مسکرایا۔ اس کے سینے پر نور العین کے ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ اصلان شاہ مسکراتے ہوئے واش روم میں بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں فریش ہوتے وہ واش روم سے باہر آیا۔ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ پہنے اپنے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا گیا۔ اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے، اپنی برینڈڈ واچ اپنی کلائی میں پہنتے، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے، اسے اپنی پاکٹ میں ڈالتے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں پر 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ اصلان شاہ نور العین کے سوئے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اصلان شاہ نور العین کی گرد اپنا حصار سخت کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اصلان شاہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ سامنے ہی شہرام شاہ کچن سے نکلتا ہوا اسے دکھائی دیا جو کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اصلان شاہ کو دور سے دیکھ کر یہی لگا شہرام شاہ اپنے دھیان سے اپنے قدم بڑھا رہا تھا کہ سامنے کھڑے اصلان شاہ کو دیکھ کر چونک اٹھا اور ایک نظر اصلان شاہ کے بازو میں سوئی ہوئی نور العین کو دیکھا اور اصلان شاہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی؟ شہرام شاہ شرافت بھرے لہجے میں بولا۔ اصلان شاہ اس کے معنی خیز نظروں اور اس کے سوال پر اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ میں جہاں بھی جاؤں، تم جہاں جا رہے ہو چلتے بنو۔ شہرام شاہ مسکراہٹ دبا کر جواب دیتا ہوا اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گیا۔ ایک بابا ہے وہ اپنے بیٹوں کو بتائے بغیر چلے گئے اور ایک بھائی ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا۔ شہرام شاہ اصلان شاہ کی پشت کو جاتے دیکھ کر بڑبڑاتا اپنے سر کو کھجاتا سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عزت ہی نہیں، چھوٹا ہوں تو کیا مطلب ہر بار بے عزتی؟ اب تو شادی بھی ہو گئی میری۔ پھر بھی شہرام شاہ شاید زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ پانی والا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے سوئی ہوئی زرتاشا کے ساتھ نیم دراز ہوتے اسے اپنے سینے میں بھیجتے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اصلان شاہ نے 10 منٹ کا سفر 5 منٹ میں طے کرتے اپنی مطلوبہ جگہ کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے گاڑی سے باہر آیا۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے سکڑی سمٹی نور العین کو اپنے بازو میں اٹھایا اصلان شاہ اپنے قدم کچھ دور بنے لکڑی کے گھر کی جانب بڑھا گیا۔ لکڑی کا بنا ہوا گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے اتنا ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔ چھوٹا سا گھر، انٹر ہوتے ہی کھلا لاؤنج کی بائیں سائڈ پر بنا اوپن کچن، رائٹ سائڈ پر ایک کمرہ جو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے اندر ہی اٹیچ باتھ روم تھا۔ اصلان شاہ پورے گھر میں نظر دوڑاتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوتا نور العین کو بیڈ پر لٹا گیا۔
اسلان شاہ نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر 12 بجنے سے 5 منٹ رہتے تھے۔ اسلان شاہ سوئی ہوئی نور العین کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ گاڑی میں ایک بار بھی سوتے ہوئے نہیں کسمسائی تھی، وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ سوتے ہوئے اپنے کمرے سے کہیں اور ہی پہنچ چکی تھی۔ نور اسلان شاہ نور العین کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا۔ نور العین ہلکا سا کسمسا کر اسلان شاہ کی کمر کے گرد اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی آرام سے سو گئی۔ اسلان شاہ اس کی حرکت پر اپنا سر کھجانے لگا۔ وہ یہاں پر اس کے لیے سرپرائز پلان کیے بیٹھا تھا اور ایک اس کی بیوی تھی جسے اپنی نیند پیاری تھی۔ اسلان شاہ نور العین کا چہرہ اپنی کمر سے ہٹاتے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے قریب تل کو دیکھنے لگا جسے وہ کئی دنوں سے بخش رہا تھا۔ اسلان شاہ اپنی بھاری تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے، اپنے پاؤں سے جوتا اتارتے، اپنی کلائی سے گھڑی کو نکالتے، اسے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے نور العین کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ وہ اسے 2 دن پہلے اکیلے میں اس کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک دفعہ ترکی چلی جائے گی تو اس کے سالے اس کی بیوی کو اس کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیں گے اور وہ ہمیشہ کی طرح ان سالوں کو دیکھ کر جل بھن جائے گا۔ اس لیے وہ نور العین کے لیے سرپرائز پلان کر چکا تھا جو اسے پروگرام بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو نور العین کو دیکھ کر جذبات کی رو میں بہکنے لگا تھا۔ کہاں کی برتھ ڈے، کہاں کی سیلیبریشن، وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو اپنے سامنے سوئی ہوئی نور العین۔ اسلان شاہ نور العین پر سایہ فگن ہوتے دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کو ٹکاتے ہوئے نور العین کو دیکھنے لگا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے لیے اسلان شاہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اسلان شاہ کے لیے ایسی ضروری تھی جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسیں۔ وہ اسلان شاہ کا عشق تھی، اس کی قلب نور تھی، اس کے دل کا نور قلب اسلان شاہ تھا۔ وہ اس سے الگ الگ ناموں سے پکارتا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا اپنی قلب نور کو الگ الگ ناموں سے پکارنا، اور سب سے زیادہ اچھا اور خوشگوار لمحہ تو اسے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا۔ یہ احساس ہی نرالا تھا کہ وہ اس کے نام سے جانی جاتی تھی، اس پر صرف اس کا حق تھا، وہ اس کی ملکیت تھی۔ اسلان شاہ نور العین کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ اپنے جذبات پر قابو کیے اسلان شاہ گہرا سانس بھر گیا۔ نور اسلان شاہ اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ نور العین اپنے چہرے پر گرم لمس محسوس کرتی مندی مندی آنکھوں سے اپنے اوپر جھکے اسلان شاہ کو دیکھنے لگی۔ نور العین نے اپنے دونوں ہاتھ اسلان شاہ کے سینے پر رکھے۔ اسلان شاہ فوراً سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے ہٹاتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ آپ کا ہر بار کا طریقہ اس بار نہیں چلے گا، قلب نور، اسلان شاہ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے بولا۔ نور العین نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے اسلان شاہ کو دیکھا اور اس کی بات پر ہنس دی۔ اس کا اشارہ ہمیشہ کی طرح اسلان شاہ کو دھکا دے کر نیچے بیڈ سے گرانے کا تھا۔ اسلان شاہ اس کے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کے گال پر کس کر گیا۔ شاہ، نور العین اپنے دوسرے گال پر اس کا بھیگا لمس محسوس کرتے ہوئے اسے پکار گئی۔ وہ کب سے غور سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے کمرہ اپنے والا کمرہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا اور اس پر تضاد پورے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ اسلان شاہ نور العین کے پکارنے پر اپنی آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ ہمارا کمرہ نہیں لگ رہا ہے۔ ہم تو اپنے کمرے میں تھے نا، تو ہم کہیں اور کیسے آ سکتے ہیں؟ اور میں تو سو رہی تھی۔ تو پھر نور العین اسلان شاہ کے دیکھنے پر ناسمجھی سے کئی سوال کر گئی، جبکہ نور العین کے سوال پر اسلان شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں ہیں جہاں میں آپ اپنے اسپیشل مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، جہاں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اسلان شاہ نور العین کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ نور العین نے اپنے ہاتھوں کو اسلان شاہ کی پکڑ سے چھڑاتے اسلان شاہ کی طرح نور العین نے اس کے دونوں گالوں کو زور سے کھینچ ڈالا تھا، جبکہ اسلان شاہ نور العین کے اچانک حرکت پر حیرانگی سے اسے وہ دیکھنے لگا۔ اسلان شاہ جس کا ایک ہاتھ بیڈ پر تھا، نور العین کی حرکت پر ڈس بیلنس ہوا۔ اسلان شاہ جو نور العین پر سایہ فگن تھا، اچانک ڈس بیلنس ہونے پر نور العین کے اوپر گرا۔ نور العین آنکھیں پھاڑے اپنے اوپر گرے اسلان شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ اسلان شاہ کے گرنے سے دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے ہونٹوں سے مس ہوئے۔ اسلان شاہ جو کب سے اپنے جذبات کو قابو کیے ہوئے تھا، اپنے ہونٹوں پر نور العین کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی انابی ہونٹوں میں قید کر گیا۔
नूरलैन असलान शाह की हरकत पर लरज उठी थी। असलान शाह एक हाथ बेड पर टिकाते नूरलैन के ऊपर से उठा। होठ हनूज उसके होठों को कैद में लिए हुए थे। नूरलैन की कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब करते उसके होठों को सक करने लगा, जबकि दूसरे हाथ से नूरलैन की गर्दन के बैगहम को अपने अंगूठे से सहला रहा था। नूरलैन उसके हिसार में मचल रही थी। असलान शाह पूरी तरह से नूरलैन के लम्स से मदहोश हो रहा था। अपने हाथ को उसके खम से हटाते उसके फ्रंट गर्दन पर ले जाते उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालते उसकी धड़कनों को सहलाने लगा, जबकि असलान शाह नूरलैन को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था। वो उसके होठों को हरकत दिए हुए उसकी सांसें खुद में उतार रहा था। नूरलैन उसकी कमर पर मुक्के बरसाने लगी। असलान शाह नूरलैन को सांस लेने का मौका दिए बगैर उसके होठों को आज़ादी बख्श गया। नूरलैन आज़ादी मिलते ही बेड पर गिरने के अंदाज में लेटी गहरे गहरे सांस भरने लगी, जबकि पूरा वजूद कपकपाहट का शिकार हुआ था। नूरलैन अपनी सांस बहाल करती हुई असलान शाह को देखने लगी, जो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। शाह। नूरलैन उसकी गहरी नज़रों से पजल होती हुई उसे पुकार गई, जी जाने शाह। असलान शाह जो उसे ही देख रहा था उसकी तरफ मोहब्बत से मुतवज्जा होने लगा हुए बोला, आप सरप्राइज़ कब बात कर रहे थे? सरप्राइज़ की बात कर रहे थे। नूरलैन गहरे सांस लेती हुई बोली, सरप्राइज़ देना था, सब भूल जाए, बस सिर्फ मुझे याद रखे। असलान शाह खुमार भरी आवाज़ में बोला। नूरलैन सटपटाई थी, नहीं मुझे अभी चाहिए शाह। क्या चाहिए? मेरी गुर्बत, मेरी शिद्दतें, मेरा प्यार, क्या ये चाहिए? कल्बे नूर। असलान शाह ज़ुमानी अंदाज में बोला, मेरा ये मतलब नहीं था शाह। नूरलैन अपनी नज़र झुकाती ही बोली, तो क्या मतलब था? असलान शाह उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, शाह। नूरलैन रूहान सी हुए बोली। असलान शाह मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ। उसे बेड से उठाते कमरे में बनी अलमारी से एक शॉपर निकालते हुए नूरलैन को थमा गया। नूरलैन ने नासमझी से उसे देखा। शाह ये? नूरलैन ने सवालिया नज़रों से पूछा। जाए चेंज करके आया, मैं वेट कर रहा हूँ। असलान शाह उसे वॉशरूम के दरवाजे के सामने खड़े करते उसे अंदर जाने का बोल गया। नूरलैन सरअज़बात में हिलाती हुई वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि असलान शाह अपने सर पर हाथ फेरता हुआ कमरे से बाहर आया। असलान शाह फ्रिज से चॉकलेट केक निकालते हुए उसे शेल्फ पर रखते, कैंडल वगैरह कैबिनेट से निकालते हुए सब चीज़ों को उठाते हुए अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ा गया। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, साथ ही अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।